بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر ہاتھ میں لاٹھی تھامتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑکوں کا شور اس کی سماعتوں میں گونجتا اسے خوفزدہ تو کر رہا تھا، مگر اب وہ اس چیز کی عادی ہو گئی تھی۔ سڑک کنارے چلتی چلتی وہ اب ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور وہیں پر اپنے سامنے کشکول رکھ کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر دیکھنے سے کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ دائیں دیکھتی، بائیں دیکھتی، اوپر دیکھتی یا نیچے، آگے دیکھتی یا پیچھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنا تھا، کیونکہ وہ اندھی تھی۔ لوگ اس کی طرف رحم اور ہمدردی سے دیکھتے تھے، کچھ نظروں میں حقارت لیے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے، تو کچھ ہمدردی میں اس کے سامنے کچھ سکے یا 10 کا نوٹ رکھ دیتے۔ حاتم تائی تو کوئی تھا نہیں جو پورا 100 یا 1000 ہی اس کے کشکول میں رکھ کر سخاوت کا مظاہرہ کرتا۔ سارا دن وہ بھوکی پیاسی ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی، پھر شام ہوتے ہی کشکول کو اٹھا کر چادر میں چھپایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ آنے جانے کا راستہ تو اس کے ذہن میں محفوظ تھا، تبھی اسے آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، مگر ڈر تو چور و چکوں سے لگتا تھا، فقیروں کو بھی سرے راہ لوٹ جو لیتے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو ماں کی کھانسی کی آواز اس کا استقبال کرنے لگی۔ اس نے کشکول چادر سے نکال کر باہر رکھا اور خود بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ اس کی ماں نے اٹھ کر کشکول میں سے پیسے اٹھا کر گنے تو مایوسی سے اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی ماں نے کہا، یہ تو بس 200 روپے ہی ہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ کچھ حیران ہوئی اور کہا کہ صرف 200؟ میں نے تو کتنے ہی سکوں کو اپنے کشکول میں گرنے کی آواز سنی تھی، اور پھر نوٹ بھی تو ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا، سارے کل ملا کر 200 ہیں۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ پیسے کہاں گئے۔ اس نے یاسین سے سر جھٹکا اور پھر کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کا نام صدوری تھا اور وہ ایک فقیرنی تھی۔ وہ بہت خوبصورت سی دبلی پتلی لڑکی تھی، دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ فقیرنی ہے، لیکن اس کا حلیہ سب کچھ بیان کر دیا کرتا تھا، جو اکثر لمبے سے چوغے میں ملبوس ہوتی اور سر پر بڑی سی چادر اوڑھے رکھی ہوتی تھی۔ تو وہ خوبصورت لیکن بچپن سے ہی ایک حادثے کی وجہ سے وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئی تھی، اور اندھیرے اس کے مقدر میں تھے۔ اس کے 3 بہن بھائی تھے جو اس سے چھوٹے تھے، اور وہ سب سے بڑی تھی۔ اس کے بہن بھائیوں میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں تھی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور باپ تھا ہی نہیں۔ اس کے پاس رہنے کو پکا گھر بھی نہیں تھا اور وہ شہر کی ایک ویران جگہ پر جھونپڑی لگا کر رہتے تھے۔ کمائی کی خاطر لوگوں سے مانگنا ان کا پیشہ تھا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی مانگتے تھے۔ خود اس کی عمر اس وقت 30 سال تھی، شادی نہیں کی تھی اور نہ کرنے کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی ایک فقیرنی سے کون شادی کرتا؟ شاید کوئی فقیر ہی کر لیتا، اگر وہ آنکھوں سے اندھی نہ ہوتی تو۔ وہ اکثر باہر سے چوٹیں لگوا کر گھر آتی تھی۔ کوئی خاص دن ہی ہوتا تھا کہ جب وہ زخمی ہو کر گھر نہ آئی ہو۔ وہ اپنے اندھے پن کے باعث اکثر اوقات ہی ٹھوکر کھا جاتی تھی۔ ایک بار تو اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ 1 مہینہ سرکاری ہسپتال میں پڑی رہی تھی، مگر ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے وہ اپنے کام پر جانے لگی تھی۔ اس کی ماں اکثر اسے کہتی تھی کہ وہ کام پر نہ جایا کرے۔ اس کے بہن بھائی کھانے کو لے تو آتے ہیں، یہی بہت ہے، مگر وہ ایک ہی جگہ پر پڑی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ سب کھانا کھا کے فوراً نکل جاتی تھی اور شام کے وقت ہی واپس آتی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق اٹھی اور کھانا کھا کر مانگنے نکل گئی۔ آج وہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ جگہ جگہ کھڑے لوگوں سے مانگنے لگی تھی۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی، اسے خود بخود پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے قریب کوئی ہے۔ وہ بہت مدھم آواز بھی سن سکتی تھی، شاید خدا کی طرف سے ہی اس کو صلاحیت دی گئی تھی۔ آج اس نے لوگوں سے پیسے لے کر اور گن کر کشکول میں ڈالے۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیسے کشکول سے غائب ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ احتیاط برت رہی تھی اور کشکول کو نیچے بھی کہیں نہیں رکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کر کوئی اس کے کشکول سے پیسے چرا لیتا ہے، اسی لیے وہ احتیاط برت رہی تھی، اور یہ بات سچ بھی تھی، کیونکہ کچھ فقیر بچے بنا آہٹ کے اس کے کشکول سے پیسے چرا لیا کرتے تھے اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر واپس آئی اور ماں کو کشکول تھمایا جس نے پیسے گنے، اور وہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے اندازہ اس نے لوگوں سے کمائے تھے۔ ایک دن وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر سڑک کی طرف جا رہی تھی جب وہ اپنی ہی سوچوں میں گم درختوں کی طرف جا نکلی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم پیپل کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک اس کے جسم کو جھٹکا لگا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی اور ہاتھ بڑھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اندازہ ہوا کہ وہ غلط سمت میں آ گئی ہے۔
وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر واپس سڑک کی طرف بڑھنے لگی، گنجان آباد علاقے میں آ کر لوگوں سے پیسے مانگنے۔ وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر آج ایک عجیب سی بات ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ چپ چاپ کشکول آگے کیے کھڑی تھی اور لوگ خود بخود اپنی مرضی سے 100، 200، 300، یہاں تک کہ 400 اور 1000 روپے بھی دے کر گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنے پیسے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر گھر واپس آنے پر اس کی ماں نے جب پیسے گنے تو وہ 10,000 سے بھی زیادہ تھے، جس پر وہ بھی حیران رہ گئی تھی کہ آج تو اس قدر سخاوت کا مظاہرہ لوگوں نے کیسے کر دیا۔ اس کے باقی کے بہن بھائی بھی اس کی کمائی پر حیران تھے، کیونکہ اس کی کمائی باقی سب سے ہمیشہ کم ہی ہوتی تھی۔ اس رات وہ کھانا کھا کر سوئی تھی، اس کے بہن بھائی بھی سو چکے تھے۔ وہ اور اس کی ماں بہنیں ایک جھونپڑی میں سوتے تھے، جبکہ اس کا بھائی جھونپڑی کے باہر چارپائی پر سوتا تھا۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا تھا۔ وہ مستقل کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس کے سننے کی حس باقیوں کی نسبت کافی تیز تھی، تبھی نیند میں بھی اسے ذرا سی بھی آہٹ سنائی دی جاتی تھی۔ وہ آنکھیں کھولتی اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اس کے لیے کیا آنکھیں کھولنا اور کیا بند کرنا۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جوتا پہنا۔ اچانک باہر 2 کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کے بھونکنے کی تیز آواز پر وہ ڈر گئی، لیکن پھر ہمت کرتی جوتا پہن کر جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ باہر آنے پر اسے ٹھنڈی ہوا کا سا احساس ہوا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ اس کی ماں بہنوں اور بھائی میں سے کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ اچانک اس کے قریب کوئی اتنی تیزی سے گزرا کہ اس کے چہرے پر ٹھنڈی ہوا برسی۔ اس نے چونک کر یہاں وہاں ہاتھ مارا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کے قدم خود بخود ایک جانب کو اٹھنے لگے۔ اس نے گھبرا کر خود کو روکنا چاہا، لیکن ایسا لگا جیسے اس پر اپنا قابو پانا ختم ہو گیا ہے۔ اس کے قدم مسلسل ایک طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے اور پھر 15 منٹ بعد وہ سی پیپل کے درخت کے قریب پہنچ گئی، جہاں وہ اس دن بھٹکتے ہوئے پہنچی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چلتی ہوئی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جس کے دوش پر اس کے کپڑے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کا جسم آگ کے تھپیڑوں پر آ گیا ہو۔ ایک جھٹکے سے وہ ایک طرف پیپل کے درخت کے بالکل نیچے لگے لکڑی کے گول اسٹول کی طرف بنے گول دائرے پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اسے وہاں خود بٹھایا ہو۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ کچھ سوچ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک وہاں اسے ہلچل سی ہوتی محسوس ہوئی، جیسے کئی لوگ اٹھ کر پیچھے پیچھے آ رہے ہوں۔ اس نے بے چین ہو کر اٹھنا چاہا، مگر وہ تو جیسے اس لکڑی سے جڑ ہی گئی تھی کہ اٹھ ہی نہ پائی۔ اس نے تیزی سے پوچھا، کون ہے وہاں؟ مگر اس کے سوال کرتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور ایسا لگا جیسے وہ وہاں تنہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید پوچھتی یا وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتی، اچانک وہاں ایک بھاری اور گرجدار مگر پرسوز آواز گونجی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت سرانگیز آواز تھی۔ اب وہ کچھ بولنے لگا تھا، جیسے وہ اپنے سامنے کسی مجمع سے مخاطب ہو، جیسے وہ واز کر رہا ہو، اور وہ سچ میں واز ہی کر رہا تھا۔ صدوری چپ چاپ اس کی آواز کے سحر میں جکڑی، جہاں کی تہاں چپ بیٹھی رہی۔ آہستہ وہ واز کرتی آواز بلند ہوتی گئی، اور ہر طرف وہ سحر چھانے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت پیاری باتیں کرتا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے فضا میں تپش بڑھ گئی ہو، اور پھر آہستہ آہستہ اس تپش کا گھیرا اس کے گرد تنگ ہونے لگا۔ صدوری کو لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اچانک اس کے گرد شور بھی بے حد بڑھ گیا تھا، ایسے جیسے بادل گرج رہے ہوں یا کہیں کسی چیز کی گڑ گڑاہٹ ہو رہی ہو۔ خوف سے اس کا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچ کر پریشان ہوتی، اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے شدید بخار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں اپنے پلنگ پر ہی تھی جب اس کے خیال میں اسے اس ویرانے میں ہونا چاہیے تھا جہاں وہ رات کو خود بخود پہنچ گئی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو صحیح سلامت اپنے گھر پر تھی، مگر اسے بخار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو رات کا سارا قصہ بتا دیا، لیکن اس کی ماں نے اس کی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ رات کو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ساری رات یہیں پر رہی تھی۔ اگر وہ کہیں گئی ہوتی تو اس وقت اپنے پلنگ پر موجود نہ ہوتی۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ دلیل تو صحیح تھی، اور پھر اپنی ماں کے کہنے کے مطابق اس نے رات کے قصے کو خواب سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ اس کا بخار 2 سے 3 دن رہا تھا، اور اس بیچ وہ گھر پر ہی رہی تھی۔
بخار کی دوائی کھا کر وہ لیٹی اور لیٹتے ہی سو جاتی۔ 3 دن بعد جا کر وہ ٹھیک ہوئی تھی اور ایک بار پھر کام پر جانے لگی۔ اس رات کے بعد سے اسے کچھ بھی عجیب سا محسوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی دوبارہ رات کے وقت ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا جس پر وہ اس بات کو دل سے مان چکی تھی کہ اس رات اس نے محض کوئی خواب ہی دیکھا تھا۔ دن گزرنے لگے اور اس رات کے بعد اس کی کمائی میں دن رات اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے کسی کی دعا لگی ہے، تبھی اس کے ساتھ سب اچھا ہو رہا تھا۔ کچھ دن مزید گزرے تو اسے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ہے جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اکثر ایسا ہونے پر وہ ہاتھ فضا میں ادھر ادھر مار کر دیکھتی، مگر کوئی بھی وہاں موجود نہ ہوتا۔ وہ آوازیں دیتی مگر جواباً کوئی بھی نہ بولتا، تو وہ سمجھتی کہ شاید اس کا وہم ہے۔ پچھلے چند دنوں میں وہ کسی حادثے کا شکار بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اسے کسی قسم کی چوٹ لگی تھی۔ وہ اجنبی راستوں پر سے بھی یوں گزر جاتی جیسے وہ ان راستوں پر چلنے والے لوگوں اور گاڑیوں کو دیکھ سکتی ہو۔ اس دن بھی معمول کے مطابق وہ صبح کے وقت مانگنے کے لیے نکل گئی تھی۔ گاڑیوں کا شور، لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن وہ ان چیزوں کی عادی تھی۔ اسے سڑک پار کرنی تھی، تبھی وہ دھیان سے آوازیں سنتی آگے بڑھنے لگی۔ اسے کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تھی جس سے وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید سڑک خالی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ شہر کی سڑکیں کبھی خالی نہیں ہوتی، اب بھی گاڑیاں آ اور جا رہی تھیں۔ وہ سڑک پار کرنے لگی جبکہ دور سے ایک ٹرک اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ پہنچ چکی تھی، لیکن ابھی تک اسے خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ٹرک کے نیچے آ کر کچلی جاتی، اس کا بازو کسی نے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا اور ٹرک شوں کی آواز سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ وہ کسی کے وجود سے ٹکرائی تھی اور اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کوئی عورت نہیں، وہ کوئی مرد تھا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہونے لگی، لیکن وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سختی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سڑک پار لے جانے لگا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی مگر مقابل کی گرفت انتہائی سخت تھی کہ اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مقابل کو شاید بخار تھا، وہ اپنی سوچ کے مطابق یہی اندازہ لگا سکی۔ اس شخص نے اسے سڑک پار لا کر چھوڑا تو فضا میں ہاتھ مارنے لگی جو اس آدمی سے جا ٹکرایا۔ اسے قریب موجود پاتے ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور غصے سے بولی کہ ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اس کی بات سن کر وہ شخص غصے سے اسے گھورنے لگا اور بولا کہ ماں بہن ہے، لیکن تم تو شاید خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ میں ایک پل کی بھی دیر ہو جاتی تو تم اب تک کچلی جا چکی ہوتی۔ اس کے کہنے پر وہ کچھ پل کے لیے چپ ہو گئی کہ محسوس تو وہ بھی کر گئی تھی کہ اس کے سامنے سے ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے کہا میں خودکشی نہیں کر رہی تھی اور اس گاڑی کو دیکھ نہیں پائی کیونکہ میں اندھی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جانتا ہوں میں، جس پر وہ حیران ہوئی اور یہی سوال اس سے کیا کہ وہ اسے کیسے جانتا ہے۔ اس شخص نے لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے سب پتا ہوتا ہے، چل اب تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ ابھی گھر نہیں جانا مجھے، ابھی کمائی کرنی ہے، پھر گھر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے اس فقیرنی نے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو تم؟ جس پر اس نے کہا کہ اب سے وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اس کی بات سن کر اس فقیرنی کو تعجب تو ہوا لیکن زیادہ کچھ نہ سوچا اور آگے بڑھ گئی۔ لوگوں سے پیسے مانگنے لگی۔ سارا دن وہ یہی کام کرتی رہی اور وہ شخص سارا دن اس کے ساتھ رہا۔ جہاں وہ جاتی وہاں وہ جاتا، اسے چھوٹی موٹی باتیں بھی کرتا رہا۔ بدلے میں اس نے بھی اس شخص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں جا رہا ہے، جس پر اس شخص نے بتایا کہ تم مجھے خانہ بدوش کہہ سکتی ہو اور تمہارے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری حفاظت کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ۔ میں ساتھ ہوں گا تو تمہیں بچا بھی لوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ فقیرنی بولی کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو پھر اپنے کام کیسے کرو گے؟ جس پر اس نے بے فکری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تم بے فکر رہو، میں سب کر لوں گا۔ اسے وہ آدمی بے حد عجیب لگا تھا جسے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اسے اس سے خطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس آدمی کو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیسا تھا، کیسا نظر آتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ خیال کر رہی تھی۔ اس دن بھی اس کے پاس معمول سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے تھے جس پر وہ بے حد خوش تھی، اور پھر وہ شخص کا معمول بن گیا کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا اور اس کا سایہ بن جاتا۔ جہاں جہاں وہ جاتی وہیں وہ جاتا، اس سے ڈھیروں باتیں کرتا اور اسے صحیح سلامت گھر واپس پہنچاتا۔
اس بیچ صدوری نے محسوس کیا کہ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک خاص فاصلہ بنائے رکھتا تھا جس پر وہ اس کے کردار کی بھی قائل ہو گئی تھی۔ لیکن ایک اور عجیب بات جو اس نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے وجود سے ایک عجیب سی تپش اٹھتی تھی، ایسی تپش جیسی اس رات اس نے اس ویرانے میں کسی کا واز سنتے ہوئے محسوس کی تھی، جسے وہ خواب سمجھ کر جھٹلا چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتی تو شاید اس کے لیے ساری چیزوں کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اسے اس شخص سے ملے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور 1 مہینے میں وہ 3 سے 4 بار رات کو اس ویرانے میں پہنچی تھی جہاں کوئی آدمی کسی کو واز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر رات وہی سب کچھ محسوس کرتی جو پہلی رات محسوس کیا تھا۔ لیکن اسے لگتا تھا کہ یہ سب خواب ہے، اور ہر رات وہ ایک خواب سمجھ کر جھٹلا دیتی تھی۔ وہ ان راتوں کو خواب سمجھ کر جھٹلا دیتی تھی۔ صبح کل اس کے خیالوں پر وہ آدمی چھایا ہوا تھا جو ہر پل ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، اور اب تو وہ اسے مانگنے سے بھی منع کرنے لگا تھا۔ اسے جتنے پیسے چاہیے وہ لا کر دے گا، لیکن صدوری اس کا احسان لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر یہ بات وہ اسے بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ آدمی اس سے ہمدردی تو کر سکتا ہے مگر پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اندھی ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسے پسند کرے گا۔ اس نے تو کبھی شادی کے بارے میں بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی کمزوری کو جان کر یقیناً سبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسے اپنی ماں کو یا کسی بہن کو بھی اس آدمی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، نہ ہی ان راتوں کے بارے میں بتایا تھا جن کو وہ خواب سمجھ کر جھٹلا دیا کرتی تھی، کیونکہ پہلے بھی اس کی ماں اس کی بات پر یقین کرنے سے انکاری تھی، تو دوبارہ اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اس رات بھی وہ اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی بہن بھائی اور ماں سو چکے تھے، وہ اس آدمی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ہمہ وقت اس کا سایہ بنا، اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، نہ ہی اسے کبھی اس کا نام جاننے کا خیال آیا تھا۔ ابھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کے ہر طرف عجیب سی تپش بڑھنے لگی۔ اسے بے چینی ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ تپش جانی پہچانی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی وہ اکثر راتوں کو محسوس کرتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس نے ہاتھ مار کر دیکھا تو اس کے دائیں طرف کوئی تھا۔ بے ساختہ خوف نے اسے آن گھیرا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ کوئی انجانی سی طاقت تھی جو اس کی آواز کو دبا گئی تھی۔ اس نے اپنا گلا پکڑ کر مسلا مگر کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اچانک ایک آواز اس کے کان میں گونجی کہ گھبراؤ مت، میں ہوں۔ اس آواز کو سن کر صدوری کی جان میں جان آئی، لیکن وہ حیران بھی ہوئی کہ یہ یہاں کیسے آ گیا۔ یہ وہی تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اور اب رات کے اس وقت اس کی یہاں موجودگی اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ صدوری نے غصے سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا تو اس کی ہنسی کی آواز سن کر صدوری چیخی کہ ہنسو مت ورنہ میری ماں اٹھ جائے گی، مگر وہ ہنستا رہا جس پر صدوری کو مزید غصہ آیا۔ تبھی صدوری کی ماں نے اٹھ کر پوچھا کہ کیا ہوا صدوری، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اپنی ماں کی آواز سن کر اس نے بے ساختہ ساتھ بیٹھے آدمی کا بازو دبوچ لیا۔ اب وہ اپنی اماں کو کیا جواب دیتی کہ یہ کون ہے؟ تبھی صدوری کی ماں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، سبھی سو رہے ہیں۔ پھر تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ سو جا چپ کر کے، بڑبڑا مت۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں واپس سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنی ماں کی بات پر وہ حیران ہو کر رہ گئی تھی کہ وہ آدمی تو ابھی بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، پھر اس کی ماں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ اچانک اسے خوف کا احساس ہوا۔ اس آدمی نے کہا کہ گھبراؤ مت، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ صدوری نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ جس پر اس آدمی نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً 2 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ صدوری کو لگا کہ اس کا جسم فضا میں معلق ہو کر ہلکا پھلکا ہو چکا ہے۔ ٹھنڈی یکبستہ ہوا نے اس کے جسم کو ٹھٹھرا کر رکھ دیا ہے جس سے وہ کانپنے لگی، لیکن پھر اچانک ہی وہ سرد پن ختم ہوا اور نرم گرم سی ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی۔ پھر کچھ ہی پلوں میں اسے اپنا وجود کسی روئی سی جگہ پر محسوس ہوا اور خود کو زمین پر پایا۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی جیسے اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام رہی۔ اس نے صدوری کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے بچھی روئی جیسی دری پر بٹھایا
تو وہ بنا مزاحمت کیے نیچے بیٹھ گئی۔ نیچے بیٹھتے ہی صدوری نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اس نے کہا، میری دنیا میں۔ صدوری اس کی بات سن کر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، تمہاری دنیا؟ مطلب؟ صدوری کے سوال پر اس نے جواب دیا کہ اس وقت تم میری دنیا میں ہو، میں تمہیں یہاں بات کرنے کے لیے لایا ہوں۔ صدوری مزید اچنبھے میں پڑ گئی، اسے اس کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی الجھن دیکھ کر اس آدمی نے کہا، میرا نام شمون ہے اور میں جنات کا عالم ہوں، میں خود بھی ایک جنزاد ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صدوری کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ کھسک کر پیچھے ہونے لگی۔ اسے تو وہ ایک عام سا انسان لگتا تھا، اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جنزاد کے ساتھ گھومتی ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ شمون نے کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شمون کی بات سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا، مگر دل میں ڈر ابھی بھی قائم تھا۔ صدوری نے کہا، مجھے جانے دو، میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں۔ شمون اس کی بات سن کر ہنسا اور کہا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر سچ چھپا نہیں سکتی۔ میں نے نہیں، تم نے میری زندگی میں مداخلت کی تھی اور اب تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ یاد ہے وہ دن جب تم غلطی سے پیپل کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی تھی؟ اس دن میں وہاں بیٹھ کر اپنے جنزادوں کو واز دے رہا تھا، لیکن تم وہاں آ گئی اور مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ اس کے بعد میں جب بھی واز دیتا تو ہر رات کو تمہیں وہاں بلا لیتا۔ وہ تمہارا کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ تم سچ میں اس جگہ موجود تھی۔ اس کی ساری باتیں سن کر صدوری کو ہر وہ رات یاد آئی جب جب وہ اس پیپل کے درخت کے قریب پہنچی ہوتی تھی، مگر وہ اسے خواب سمجھ کر جھٹلا دیتی تھی۔ صدوری نے کہا کہ وہ اسے جانے دے، وہ آئندہ کبھی اس کے واس میں دخل اندازی نہیں دے گی۔ جس پر شمون نے کہا کہ وہ اب کبھی اس سے الگ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کبھی کبھی اس کے اندر بھی بسیرا کرتا ہے، اور اگر اس سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس میں بسیرا کر لے گا۔ اس کی بات سن کر صدوری کی جان حلق میں اٹک گئی۔ شمون نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ اتنا کہہ کر شمون نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو صدوری کو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جھٹ پٹاتی اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن اس کا جسم بھی جیسے سن ہو گیا تھا۔ اچانک شمون نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ صدوری کو لگا جیسے آگ سے پگھلتی سل اس کی آنکھوں سے ہٹ گئی ہو۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ شمون نے کہا، اپنی آنکھیں کھولو۔ صدوری کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے روتے ہوئے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ایک حسین و جمیل مرد بیٹھا ہوا تھا۔ نیلی آنکھیں، سفید رنگ کا تیکھے نقوش اور خوبصورت کاندھے سے تھوڑے اوپر آتے بال۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اتنا کہ صدوری رونا بھول کر اس کے حسین صورت میں کھو گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ کیسے سامنے بیٹھے شمون کو دیکھ پا رہی تھی؟ وہ سامنے بیٹھے شمون کی حقیقت کو بھلا کر ایک بار پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ شمون اس کی محویت پر مسکرایا تو وہ ہوش میں آئی اور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر ارد گرد کا منظر دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئی۔ ہر طرف سفید بادلوں کی طرح کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ وہ خود بھی ایک بادل کے ٹکڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زمین بھی بادلوں جیسی خوبصورت تھی، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے اور رنگ برنگی تتلیاں ہر طرف اڑ رہی تھیں۔ اتنا حسین اور خوبصورت منظر اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ اندھی تھی۔ یہ بات یاد آتے ہی اس نے شمون کو دیکھا اور کہا، تم نے کیا کیا؟ میں تو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ شمون نے کہا، میں نے تم پر عمل کیا ہے، تم صرف مجھے دیکھ سکتی ہو یا پھر میری دنیا کی ہر چیز کو، اور تب تک دیکھ سکتی ہو جب تک اس دنیا میں موجود ہو۔ تم اپنی دنیا میں اندھی ہی رہو گی اور کچھ بھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر صدوری کو چپ لگ گئی اور وہ ایک بار پھر اس کے حسین چہرے اور ارد گرد کے حسین مناظر کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد صدوری نے پوچھا کہ کیا میں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ یہاں پر رہوں گی؟ شمون نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، جناتی دنیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہاں کوئی آدم زاد نہیں رہ سکتا، اسی لیے تم بھی یہاں نہیں رہ سکتے۔ صدوری نے حیرت سے کہا، تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر مجھے تو تمہارے ساتھ رہنا چاہیے نا، نہ کہ اپنی دنیا میں۔ شمون نے کہا، محبت اپنی جگہ، لیکن تم ہماری دنیا میں نہیں رہ سکتی کیونکہ باقی جنات اس فیصلے کے خلاف ہوں گے، لیکن میں تمہاری دنیا میں رہ سکتا ہوں، رب سے تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ صدوری نے کہا،
میں اپنی دنیا میں تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گی۔ تب شمون نے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب تم میری شکل یاد رکھ لینا، میں ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سدوری چپ ہو گئی تھی، اسے سب کچھ دیکھنا تھا اپنی دنیا میں بھی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ بچپن میں حادثے کے بعد اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، اور اس کی ماں کے پاس علاج کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کے نور کو واپس لا پاتی، اسی لیے وہ تب سے بغیر علاج کے جی رہی تھی۔ شمون اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھتی اسے چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ اسے شمون سے محبت تھی، اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جنزاد ہے یا آدمزاد۔ وہ جنات کا عالم تھا اور اپنی دنیا میں بہت معزز جانا جاتا تھا۔ کسی کو بھی اس سے ایسی اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی کہ وہ ایک آدمزادی کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ تبھی شمون نے سبھی سے اس بات کو چھپایا تھا تاکہ اس کی عزت اور تکریم میں کوئی کمی نہ آئے۔ اس کے پاس دوسرے جنزادوں سے زیادہ طاقت تھی، تبھی کوئی بھی کبھی بھی جان نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ڈھیر ساری باتوں کے بعد شمون اسے واپس اس کی دنیا میں، اس کی جھونپڑی میں چھوڑ گیا تھا۔ اپنی دنیا میں واپس آتے ہی سدوری کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور وہ اب کچھ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شمون کا چہرہ بس گیا تھا، جو بے حد خوبصورت تھا۔ وہ ساری رات اس کی سوچوں میں گزری تھی، اور اس رات اس نے خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ اسے بس اب شمون کی محبت ہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ جنات کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی، یہ بھی کہ جس پر وہ عاشق ہو جاتے ہیں اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے جسم میں بسیرا کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں جس پر وہ عاشق ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جنات کسی انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، چھیڑ سکتے ہیں، لیکن بد فعلی نہیں کر سکتے۔ اور اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ شمون کبھی اس کے قریب کیوں نہیں آیا، کیونکہ اس پر ایک جنزاد ہونے کے ناطے کچھ حدود نافذ ہوتی تھی جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا تھا، اور وہ خود بھی تو ایک عالم تھا، تو ان باتوں کو اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہی سوچوں میں اگلی صبح ہو گئی اور وہ کھانا کھا کر کام پر نکل گئی۔ شمون ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر آفت سے بچی رہتی تھی۔ شمون اس کی آنکھیں بن گیا تھا، اور اب اسے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی شمون کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پھر اس کی ماں ضرور اس کا پیچھا اسے چھڑوانے کی کوشش کرے گی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ شمون سے محبت کرتی تھی۔ سدوری کو مانگنا پسند نہیں تھا، اسی لیے اس نے کچھ سوچ کر شمون سے بات کر کے مانگنا چھوڑ دیا اور اپنا آستانہ بنا لیا۔ لوگ اس کے پاس اپنے اپنے مسائل لے کر آتے تھے، جن کو وہ شمون کے ذریعے حل کرواتی تھی۔ شمون نے بھی اس کی کسی بات سے کبھی کوئی انکار نہیں کیا تھا، اور اس کا ہر کام میں ساتھ دینے لگا تھا۔ سدوری کی ماں، بہنیں اور بھائی حیران تھے کہ یہ ایسے کام کیسے کر لیتی ہے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیتی ہے، مگر سدوری ان کو ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ اس کا آستانہ آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگا، اور لوگ جوک در جوک اس کے پاس اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے آنے لگے تھے، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی تھی جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو۔ وہ ہمیشہ جائز مسئلوں کو ہی حل کرواتی تھی۔ اس کے گھر والے بھی اسے کامیاب ہوتے دیکھ کر چپ کر گئے تھے۔ کرتے کرتے یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ شمون اس کے ساتھ تھا اور وہ اس کی محبت میں دنیا بھول گئی تھی۔ 1 سال میں آستانے سے جتنی رقم جمع ہوئی وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتی گئی۔ اسے اپنی آنکھوں کا نور واپس چاہیے تھا، وہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی، تبھی اب اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ 1 سال بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ اسپتال گئی، اور ڈاکٹر نے سرجری کا کہا تھا، لیکن رسک بھی بتایا تھا کہ کامیاب سرجری کا رسک 70% ہے، جان جانے کا بھی خطرہ ہے، لیکن اس نے پیسے جمع کروا دیے تھے۔ وہ دنیا کے رنگ دیکھنے کے لیے ہر رسک لینے کو تیار تھی۔ آخرکار سرجری کا دن بھی آ گیا اور اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس کی ماں، بہنیں اور بھائی آپریشن تھیٹر کے باہر تھے، جبکہ شمون اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں موجود تھا۔ اس کی موجودگی کو وہاں محسوس کر سکتی تھی۔ 6 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، جو 1 مہینے بعد اترنی تھی۔ یہ 1 مہینہ سب نے شش و پنج اور بے صبری میں گزارا تھا۔ اس دوران آستانے پر لوگ آتے رہے اور اپنے مسئلے حل کرواتے رہے، اور یہ سارا کام شمون کرتا تھا۔ بے شک وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، مگر سب لوگوں کے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا۔ دن بدن اس کی سدوری کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی، اور سدوری کی بھی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد سدوری کی پٹی اتری تھی، اور سب سے پہلے اس نے شمون کو اپنی نظروں کے سامنے پایا تھا، جو حسین مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے سامنے تھا۔ وہ گھبرائی کہ کہیں وہ اس دنیا میں تو نہیں،
کیونکہ وہ صرف اسی دنیا میں تو سب کچھ دیکھ سکتی تھی، لیکن ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ اسپتال کے ایک کمرے میں تھی اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ باری باری اس کی ماں، بہنیں اور بھائی سب اس سے ملے تھے اور اسے مبارکباد دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ مزید ہسپتال میں رہ کر گھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے تیز روشنی سے بچنے اور زیادہ دیر تک جاگنے سے پرہیز کی تلقین کی تھی، جس پر وہ باقاعدگی سے عمل کر رہی تھی۔ اس دوران اس کے آستانے کا کام جاری اور ساری تھا۔ اسے ہونے والی کمائی سے اب وہ لوگوں کی جھونپڑی سے اٹھ کر ایک پکے مکان میں آ گئے تھے، جو زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے کریانے کی دکان بھی ڈال لی تھی، جس سے بہت اچھی آمدن ہوتی تھی، اور اب انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ صدوری کی ماں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے، جس پر صدوری پریشان تھی کیونکہ وہ شمون کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے لاکھ منتیں کی، لیکن اس کی ماں کا کہنا تھا کہ پہلے وہ بینائی سے محروم تھی، اسی لیے تب اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب چونکہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی ہے تو اب اس ساری عمر وہ گھر پر نہیں بٹھا کر رکھے گی، نہ ہی اس کی کمائی کھائے گی کہ اب تو بیٹا بھی کمانے لگا ہے۔ صدوری کی ساری منتیں بیکار گئیں اور پھر اس نے شمون سے بات کی تھی، وہ اس سے شادی کر لیتا کہ اس کی ماں کے سر سے اس کی شادی کا بھوت اتر جائے۔ شمون اس کی بات سنی مگر شادی سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک آدم زادی تھی اور اسے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے قبیلے سے باہر نکال دیا جاتا اسے، اور اسے اس کے عالم ہونے کا عہدہ بھی چھن جاتا، کیونکہ ایک جنذات کا ایک آدم زادی سے شادی کرنا قدرت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ نہ وہ اس سے اپنی نسل بڑھا سکتا تھا اور نہ ہی اس سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک ناری مخلوق ہے۔ صدوری اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ چونک اٹھی جب شمون نے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتا لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا، نہ ہی کسی اور سے اس کی شادی ہونے دے گا۔ صدوری اس کے ارادے جان کر پریشان ہوئی تھی کیونکہ وہ عجیب بات کر رہا تھا، نہ خود شادی کر سکتا تھا، نہ ہی کسی اور کو کرنے دینے والا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ ساری زندگی ازدواجی رشتے کے احساس سے نہ آشنا رہنے والی تھی۔ نہ ہی اس کا کوئی شوہر ہوتا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد، جو کہ ہر لڑکی کی طرح صدوری کا بھی سپنا تھا۔ وہ شمون سے محبت کرتی تھی لیکن شادی بھی کرنا چاہتی تھی، مگر شمون تو انکاری تھا۔ اس کی ماں صدوری کو رخصت کر دینا چاہتی تھی تاکہ اس کے بعد اس کے دوسرے بہن بھائیوں کی شادی کر سکے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے اور جلد ہی اس کے لیے ایک رشتہ مل بھی گیا۔ لڑکا بھی کافی اچھا تھا۔ دونوں گھرانوں میں بات طے ہو گئی، لیکن جب وہ لوگ منگنی کی رسم کے لیے آئے تو شمون صدوری کے جسم پر قابض ہو گیا اور ان لوگوں کو بے حد ڈرایا، جس کی وجہ سے وہ اس وقت رشتہ توڑ کر یہ کہہ کر انکار کر کے چلے گئے کہ آپ کی بیٹی پر جن کا سایہ ہے تو ہم آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروا سکتے۔ صدوری کی ماں کو لگا کہ شاید صدوری نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، تو وہ ایک بار پھر رشتے ڈھونڈنے میں کوشاں ہو گئی۔ تقریباً 3 بار صدوری کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہر دفعہ صدوری کے جسم پر قابض ہو جاتا اور لڑکے والوں کو ڈرا کر بھگا دیتا۔ 2 لڑکوں کو نقصان بھی پہنچا چکا تھا، جسے دیکھ کر صدوری کی ماں نے کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہا کہ صدوری کی جان اس سے چھڑوائی جا سکے، مگر صدوری نے منع کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات اپنی ماں کو بتا دی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گئی کہ صدوری نے اتنی بڑی بات ان سے چھپائی اور ایک جنذات کی محبت میں مبتلا ہو گئی جس سے اسی کو نقصان ہونا تھا۔ شمون صدوری کو بھی تنگ کرنے لگا تھا کیونکہ صدوری بھی اب شادی کرنے کے لیے مان گئی تھی اور شمون کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ اکثر صدوری کے جسم پر قابض رہتا، جس کی وجہ سے صدوری اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہتی۔ اس کی حالت دیکھتے اس کی ماں نے آستانہ بھی بند کر دیا تھا۔ شمون ایک جنذات تھا جس کے سائے کا بوجھ صدوری کا جسم نہیں سہ پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور جسم لاغر ہونے لگا، مگر شمون نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ صدوری کو شمون سے اب بھی محبت تھی، مگر شمون کا یہ روپ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، جو اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ صدوری کی بہنیں بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگی تھیں، کیونکہ اب صدوری کسی کو بھی پہچانتی ہی نہیں تھی۔ صدوری کی دن بدن بگڑتی حالت کو دیکھ کر صدوری کی ماں نے صدوری سے چھپ کر ایک عامل کو اپنے گھر بلا لیا تھا اور پھر ساری بات اس عامل کے گوش گزار کر دی تھی۔ ساری بات سن کر عامل نے کچھ دن انتظار کرنے کو کہا تھا کہ وہ اپنا عمل پورا کر سکے۔ صدوری کو ٹھیک کرنے کے لیے صدوری کی ماں نے دل پر پتھر رکھ کر 2 دن مزید انتظار کیا تھا۔ اس دوران صدوری مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس
ہر وقت سوئی رہتی تھی، لیکن اکثر رات کے وقت وہ اٹھ کر رقص کرتی تھی اور اتنی تیزی سے کرتی تھی جیسے وہ کمزور نہ ہو بلکہ بے حد طاقتور اور مضبوط ہو۔ صدوری کی ماں اور بہن بھائی اس سے خوف کھانے لگے تھے، لیکن اسے اس کے حال پر بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تیسرے دن وہ عامل گھر آیا تھا اور پھر صدوری کے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ عامل نے کمرے میں آتے ہی اپنے بیگ سے ایک رسی نکال کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اس رسی سے صدوری کے ہاتھوں اور پیروں کو بیڈ سے باندھ دیا۔ اب کمرے میں بستر پر پڑی صدوری تھی اور زمین پر اپنا سامان سیٹ کر کے عامل نے اپنا عمل شروع کیا۔ صدوری کی ماں کھڑکی میں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک عامل نے کچھ پڑھ کر آگ میں پھونکا تو آگ زوروں سے بلند ہوئی اور آگ کے بلند ہوتے ہی صدوری کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بیڈ سے 2 فٹ تک اچھل کر واپس بیڈ پر گری، مگر وہ اب بھی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ عامل اپنا عمل کرتا گیا تو صدوری کے جسم کو وقفے وقفے سے جھٹکے لگنے لگے، مگر رسی کی وجہ سے وہ آزاد نہ ہو پائی۔ اچانک صدوری نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں ساری کی ساری سفید تھیں۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی، بے حد خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ بال بھی بکھر گئے تھے اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی اور بولی، عامل بند کر اپنا یہ عمل ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک مردانہ بھاری آواز شامل تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے اندر شمون موجود تھا۔ عامل نے کہا، اس بچی کا جسم چھوڑ دے ورنہ تو مجھ سے بچے گا نہیں۔ اس کی بات سن کر شمون نے کہکا لگایا اور کہا کہ اسے میں نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اس کے اندر رہوں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کوئی ہمیں کبھی الگ نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ کہکا لگانے لگا تو صدوری کے جسم کو تیز تیز جھٹکے لگنے لگے۔ صدوری کی ماں کھڑکی میں کھڑی رو رہی تھی۔ عامل نے اچانک پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اس پانی کو صدوری پر چھڑکنے لگا۔ جیسے ہی پانی کے چھینٹے صدوری پر پڑتے وہ تیز تیز اونچی آواز میں چلانے لگتی، جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ اچانک صدوری کا منہ اوپر کو اٹھا اور کھل گیا۔ اس کے منہ سے سیاہ دھواں نکلنے لگا اور اوپر ہوا میں جمع ہونے لگا۔ اس کے جسم کو ابھی بھی جھٹکے لگ رہے تھے، جبکہ عامل اب کچھ پڑھ کر صدوری پر پھونک رہا تھا، جس سے اس کا جسم نارمل حالت میں واپس آنے لگا۔ اس کا منہ اب بھی کھلا ہوا تھا، جبکہ وہ دھواں اب کمر تک ایک شکل اختیار کر گیا تھا اور ابھی بھی صدوری کے منہ سے نکل رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک اور بدصورت سا جن تھا، جس کی آنکھیں سفید تھیں اور سر چھوٹا مگر چہرہ بہت بڑا تھا۔ اس نے عامل کو دیکھ کر کہا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا تجھے۔ اتنا کہہ کر وہ مکمل شکل اختیار کرتا عامل کی جانب بڑھا، مگر تبھی عامل نے ایک رسی اس کی طرف پھینکی تو وہ رسی اس کے جسم سے لپٹتی چلی گئی، لیکن اس کے جسم سے لپٹتے ہی وہ رسی بجلی کی شکل اختیار کر گئی اور یوں لگا جیسے اس کے ارد گرد بجلی کی لپٹیں لپٹ گئی ہوں۔ وہ اب چیخنے چلانے لگا تھا، جبکہ صدوری بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ عامل مجھے چھوڑ دے، تو جانتا نہیں ہے کہ میں ایک عالم ہوں، جنات کا عالم، تجھے زندہ بھسم کر دوں گا۔ عامل نے اس کی دھمکیوں سے بے نیاز ایک بار پھر کچھ پڑھنا شروع کیا تو ایک طرف گول دائرہ بننے لگا جس میں سفید سی روشنی نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے ایک دھواں نما وجود نمودار ہوا جو ایک بزرگ جن کی شکل اختیار کر گیا۔ اس بزرگ جن کو دیکھ کر شمون گھبرا گیا۔ عامل نے اس بزرگ جن سے کہا کہ یہ جن ذات ایک عالم ہے اور عالم ہو کر بھی قدرت کے اصولوں کے خلاف جا کر ایک آدم زادی کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد اس آدم زادی کو اس جن ذات سے رہائی دلوانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ اس بزرگ جن نے شمون کو غضب سے دیکھا تو وہ گھبرا کر سر جھکا گیا۔ اس بزرگ جن نے کچھ پڑھ کر شمون پر پھونکا تو اس کی بجلی نما رسی سرخ ہو گئی اور وہ درد سے تکلیف سے تڑپنے لگا۔ ایک بزرگ جن ذات نے کہا کہ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر آئندہ یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس بزرگ نے چٹکی بجائی اور وہ شمون سمیت غائب ہو گیا۔ وہ جنوں کا سردار تھا، تبھی شمون کچھ مزاحمت نہیں کر پایا تھا۔ عامل نے صدوری کی ماں کو صدوری کے لیے دم کیا ہوا پانی دیا اور پھر رخصت لیتا چلا گیا۔ کچھ دنوں تک صدوری کی ماں اسے وہ پانی پلاتی رہی اور 1 مہینے کے اندر ہی وہ پہلے جیسی ہو گئی۔ صدوری کی ماں نے آستانہ بند کروا دیا تھا۔ اس کی ماں نے جلد ہی اس کی شادی کر دی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ پھر کبھی شمون اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ شمون کو وہ بھول تو نہیں پائی تھی، لیکن اسے ایک خوفناک بابا سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شمون
لا حاصل تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔